بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مسئلہ حیات اور موت میں آپ حضرات کے سامنے مختصر سی ایک اجمالی تصویر پیش کر دی ہے۔ اب انشاءاللہ اس کے بعد جو مسئلہ حیات النبی ہوگا اس پر مزید گفتگو ہو جائے گی۔ ہمارے جس طرح میں نے عرض کیا کہ فریق مخالف کے پاس اپنے دعویٰ اعادہ یا تعلق کے تصرف پر کوئی دلیل نہیں۔ ایک روایت تھی ابو داؤد کی جس کا میں نے جواب دے دیا۔ اس کے بعد مولانا سرفراز خان نے چند ایک خواہ بھرتی پوری کرنے کے لیے ایک حوالہ دیا ہے اعادہ روح پر فقہ اکبر کا، کہ فقہ اکبر میں امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ یہ اعادۃ الروح فی قبرہ ہی حق کہتی ہیں کہ روح کا اعادہ قبر میں حق ہے۔ روح کا اعادہ قبر میں حق ہے، یہ کس میں لکھا ہے؟ فقہ اکبر میں۔ ایک تو ہے اصولی بات، آپ نے قرآن کریم کی آیات دیکھی اور انشاءاللہ میں احادیث بھی عرض کروں گا۔ دوسرے مسئلہ کے ضمن میں آپ دیکھیں گے کہ احادیث صحیحہ اور قرآن دونوں متفق ہیں اس مسئلے پر۔ تو قرآن و حدیث کے بعد کسی شخصیت کا کوئی قول قطعاً کسی لحاظ سے قابل استدلال اور حجت نہیں بن سکتا۔ دوسری بات کہ فقہ اکبر یہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہرگز نہیں۔ اس لیے کہہ رہا ہوں کہ بعض لوگ حوالے دے دیتے ہیں کہ فقہ الاکبر یہ ابو حنیفہ بخاری کی تصنیف ہے، امام ابو حنیفہ نعمان بن ثابت کی یہ کتاب بالکل نہیں، اور یہ پوری تحقیق امداد الاحکام مولانا ظفر احمد صاحب عثمانی پہلی جلد میں ایک مسئلہ چلا ہے کہ فقہ اکبر میں لکھا ہے کہ نبی کریم علیہ السلام کے والدین وہ کافر تھے اور جہنمی تھے۔ اس پر مولانا ظفر احمد صاحب عثمانی اور مفتی عبد الشکور ترمذی کے والد عبد الکریم صاحب اور مولانا اشرف علی صاحب تھانوی یہ سب کہتے ہیں کہ فقہ اکبر کی نسبت امام ابو حنیفہ کی طرف سند صحیح سے ثابت نہیں، اور یہ فقہ اکبر امام ابو حنیفہ کی کتاب نہیں ہے۔ یہ امداد الاحکام پہلی جلد میں ان تینوں نے، میں بطور تتمہ کے چند باتیں کر رہا ہوں، انہوں نے لکھی۔ اس کے بعد علامہ انور شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب فیض الباری، تو علامہ انور شاہ صاحب رحمہ اللہ نے اس میں گفتگو کی ہے اور یہی بات کی کہ فقہ اکبر امام ابو حنیفہ کی کتاب نہیں، اور دوسری بات انہوں نے لکھی
کہ فقہ اکبر کے مختلف نسخے ہیں اور آپس میں اختلاف ہے، تو یہ بات علامہ کی بالکل ٹھیک ہے۔ بعض نسخے فقہ اکبر کے وہ بھی ہیں جن میں اعادہ روح کی بات ہی کوئی نہیں ہے، اور بعض جو پاکستانی نسخے ہیں ان میں اعادہ روح کی بات موجود ہے۔ میں اس لیے بتا رہا ہوں کہ کل کسی کو دھوکہ نہ لگ جائے۔ تو بعض نسخوں میں یہ بات ہے، بعض نسخوں میں نہیں ہے۔ اس کی طرف علامہ انور شاہ صاحب نے بھی اشارہ کیا کہ نسخے آپس میں بھی مختلف ہیں۔ تو بنیادی بات کیا تھی کہ فقہ اکبر امام صاحب کی کتاب ہی نہیں ہے یہ، اور علامہ شبلی نعمانی نے بھی یہی بات ثابت کی۔ اسی طریقہ سے اور بھی بڑے بڑے محققین اس طرف ہیں کہ فقہ اکبر امام صاحب کی ہرگز کتاب نہیں۔ اور سب سے بڑی بات جو انشاءاللہ عذاب القبر کی بات آئے گی وہاں پہ میں ذکر کروں گا کہ حنفیوں کے ذمہ دار علماء، اگر امام ابو حنیفہ کا مسئلہ کو ہوتا نا اعادہ روح، کہ روح بدن کے اندر لوٹائی جاتی ہے، تو احناف کے اجلہ علماء ابن الحمام جیسے اور بڑے بڑے اکابرین احناف یہ کبھی بھی اعادہ روح کا انکار نہ کرتے۔ ان کا انکار کرنا اس بات کی دلیل ہے کہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا کوئی قول موجود نہیں ہے۔ ایک دوسرا مولانا سرفراز نے حوالہ دیا ہے امام احمد کا، وہ میں بتا چکا ہوں، امام احمد کی کتاب الصلاۃ، اس کا حوالہ دیا، اور اس میں کتاب الصلاۃ امام ذہبی کتاب سیر اعلام النبلاء اس میں فرماتی ہیں کہ یہ بہتان علی احمد، امام احمد پر کتاب الصلاۃ کا پورا بہتان ہے، یہ امام احمد کی کتاب ہے ہی نہیں، اور ان کے ذمہ لگائی گئی۔ بس یہ دو حوالے۔ اب ایک تیسری بات ہے کہ متاخرین یا ناقلین ان کی عبارتیں نہ شرعن حجت ہیں نہ عقلاً حجت ہیں، ان کا نام دلیل نہیں رکھا جائے گا، بالخصوص کتاب اللہ کے مد مقابل، اور نصوص بینات کے ہوتے ہوئے کیلا کی طرف جانے کی ضرورت نہیں۔ بعض بزرگوں کا جو اعادہ روح کی بعض عبارتیں آتی ہیں وہ انشاءاللہ میں پوری وضاحت کروں گا عذاب القبر کے مسئلہ میں۔ آپ دیکھیں گے انشاءاللہ کہ وہ بزرگ بھی ان کا ایک بھی ہم نوا نہیں ہے، ان کا صرف اکابر 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 ہے۔ وہ جس اعادہ کا جو مفہوم لے رہے ہیں وہ بالکل اور ہے، اور وہ ان کے خلاف ہے۔ تو اس لحاظ سے عذاب و قبر کی بات میں چھیڑوں گا بھی اس نیت اور اس ارادے سے کہ ان کے پاس نہ کوئی دلیل نہ حجت، کوئی چیز نہیں، صرف ایک بہانہ ہے جی روح نہیں آتی تو عذاب و ثواب کیسے؟ روح نہیں آتی تو عذاب و ثواب کیسے؟ یہ ایک ڈھکوسلا۔ باقی چاہیے نا ان کو کہو اللہ نے عذاب و ثواب قبر کا حق ہونا پیغمبر کی زبان سے بتایا، اور اللہ نے بھئی یہ جلی میں ذکر کیا کہ روح واپس آتی نہیں ہے، تو مومن کو دونوں باتیں ماننی چاہیے، روح بھی نہیں، عذاب قبر بھی حق ہے۔ کیا خیال ہے؟ آدھی مانی چاہیے، آدھی چھوڑنی چاہیے؟ تو انشاءاللہ میں وہاں عذاب قبر کا مسئلہ اس کا تتمہ کے طور پہ بیان کروں گا۔ اگر تو حیات النبی والے وہ کاغذات چھپ گئے ہیں تو انتظامیہ وہ وصول کر لے، تقسیم کر دے، تو پہلے وہ ہو جائے، اور عذاب القبر کا آخر میں خلاصہ آپ کو ذکر کر دوں گا پورا مسئلہ، کیونکہ یہ مسئلہ وہ ہے کہ بار بار مولویوں کو سمجھایا، یہ نہ للڑوں کو سمجھ آیا اور نہ اشاعتیوں کو سمجھ آیا۔ ہاں تو انشاءاللہ مسئلہ بالکل آسان ہے، کوئی مشکل نہیں پیش آئے گی، تو یہ مسئلہ سمجھنا ضروری ہے۔ بس اس مضمون کو ادھر ہی میں ختم کر رہا ہوں،
सन 2019 میں جتنا ہو گیا بس اتنے کافی ہے۔ اب آپ کا اگر کوئی سوال ہو وہ آپ کر سکتے ہیں، اور تھوڑا سا چند آیات دیکھیں تاکہ کل یہ سورۃ النساء بھی پوری ہو، ہم اپنے اثر روٹ پہ جائیں۔ تو قرآن کریم نکال لو، جس نے کوئی پرچی شرچی لکھنی ہے وہ لکھتا رہے۔ یہ جنریٹر جان بوجھ کے بند کرتے ہیں چھٹی کے لیے یا ہے خراب؟ جنریٹر بھی روزوں میں خراب ہوتا ہے، ہر سال رمضان میں جنریٹر خراب ہوتا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لا يحب اللہ الجہر بالسوء من القول، نہیں پسند کرتا اللہ جہر بالسوء کو، یعنی بات سے، الا من ظلم، مگر وہ شخص کے ظلم کیا گیا، وَكَانَ اللَّهُ سَمِيعًا عَلِيمًا، اور ہے اللہ پاک سننے والا جاننے والا۔ ان تبدو خیرن، اگر تم ظاہر کرو گے بھلائی کو یا چھپاؤ گے یا معاف کرو گے، ان سوء، برائی سے، فإن اللہ کان، پس بے شک اللہ ہے معاف کرنے والا، قادر۔ ان الذین یکفرون، بے شک وہ لوگ جو کفر کرتے ہیں اللہ کے ساتھ اور اس کے رسولوں کے ساتھ، اور ارادہ کرتے ہیں ان یفرقوا بین اللہ و رسلہ، یہ کہ تفریق ڈالیں درمیان اللہ اور اس کے رسولوں کے، ویقولون، اور کہتے ہیں نؤمن ببعض ونکفر ببعض، ایمان رکھتی ہیں ہم بعض کے ساتھ، انکار کرتے ہیں ساتھ بعض کے، اور ارادہ رکھتے ہیں یہ کہ بنائیں بین ذالک، کفر و ایمان کے درمیان، سبیلا، راستہ، اولئک هم الکافرون حقا، یہی لوگ ہیں پکے ٹھکے غٹ کافر، وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ، اور تیار کیا ہم نے واسطے کافروں کے عذاب مہینہ، عذاب ذلیل کرنے والا۔ یہاں پر لا یحب اللہ الجہر بالسوء من القول، اہل تشیع نے ماتم کے ثبوت میں اس آیت کو لائے، اور اہل تشیع کے بڑے بڑے خطباء، ان کے بڑے بڑے چیلنج نیٹ پر موجود ہیں، کہتے ہیں گاڑی کی چابی دے دیں گے کوئی مولوی اس آیت کو حل کرے، بڑے بڑے چیلنج، پرانے چیلنج، اور یہ آیت یعنی اس طرح سمجھو کہ بنیاد ہے ان کے نزدیک ماتم کے جواز کی، اور یہ بات بھی صحیح ہے کہ اس آیت کا اصل حل بھی، جتنا ماتم پر کتابیں لکھی گئی، جو آیت کا معنی مفہوم ہے، اس حقیقت کو کھولا بالکل نہیں کیا۔ میں نے جو دیکھی ہے کسی میں بھی مجھے اس کا جواب، جو ان کے مطالبات ہیں اس کا جواب میں نے نہیں دیکھا کسی کتاب میں بھی۔ تو یہ آیت اہل تشیع کے ہاں ماتم مروجہ کی سب سے بڑی برہان اور دلیل سمجھی جاتی ہے۔ اس لیے اب ذرا پہلے شیعوں والا معنی سنو، پھر اس کا جواب سنو۔ فرماتے، وہ کہتے ہیں لا یحب اللہ الجہر بالسوء، اللہ نہیں پسند کرتا جہر بالسوء من القول،
جہر کرنا برائی کے ساتھ یعنی بات سے اللہ رونے دھونے کو پسند نہیں کرتا، چیخنے چکھانے چلانے کو پسند نہیں کرتا، ماتم کو اللہ پسند نہیں کرتا، الا من ظلما مگر مظلوم کے لیے، الا من ظلما مگر، تو اللہ ماتم کو پسند نہیں کرتا، رونا دھونا چیخنا چلانا جار بالسوء من القول باویلا کرنے کو اللہ پسند نہیں کرتا۔ ہاں ایک جگہ پہ اجازت ہے، من ظلما مظلوم کے لیے ماتم ہو سکتا ہے۔ تو اس دنیا میں سب سے بڑے مظلوم کون ہے؟ حضرت حسین۔ باقی ہر ایک کے لیے ماتم حرام ہے، لیکن مظلوم حسین کا ماتم یہ ہو سکتا ہے۔ یار پتہ کرو کوئی اس کو سیٹ کر رہا ہے یا ایسے گلا خراب کرنا ہے؟ الا من، پیچھے آواز جا رہی ہے، من ظلما، لا يحب اللہ الجہر بالسوء من القول الا من ظلما۔ یہ ان کا استدلال ہے۔ الجواب، جواب یہ ہے کہ جہاں پر من ظلما اللہ نہیں پسند کرتا جہر بالسوء من القول کو، مگر وہ شخص جس پر ظلم ہو وہ جہر بالسوء کر سکتا ہے۔ ایک ہے مظلوم پر جہر بالسوء کرنا، یہ قرآن نہیں کہہ رہا، قرآن کہہ رہا ہے کہ جہر بالسوء کوئی نہیں کر سکتا مگر مظلوم۔ کوئی سمجھ نہیں آئی؟ جہر بالسوء کوئی نہیں کر سکتا مگر مظلوم۔ اب انہوں نے آیت کا معنی کیسے بدلا؟ یہ تو بعد میں ہم دیکھتے ہیں نا کہ جہر بالسوء ہے کیا، ماتم ہے یا کوئی اور چیز ہے، لیکن ہم کہتے ہیں پہلی تحریف یہ کی، اور اس کا جواب آپ کو کتابوں میں نہیں ملے گا۔ پہلی تحریف یہ کی کہ انہوں نے آیت کا معنی بدلا اور فاعل اپنے آپ کو بنایا کہ ہم ماتم کر رہے ہیں۔ نہیں، اللہ نے فرمایا جہر بالسوء من القول، یہ نہیں اللہ پسند کرتا مگر مظلوم کا۔ مگر کس کا؟ جہر بالسوء من القول کسی کا پسند نہیں اللہ کو، صرف مظلوم کو اجازت ہے کہ جہر بالسوء من القول کرے۔ تو اب شیعہ سے پوچھتے ہیں مظلوم تم ہو یا حضرت حسین؟ اگر مظلوم تم ہو تو تم ماتم کرو، اور اگر مظلوم حضرت حسین ہے تو اجازت کس کے لیے ثابت ہوگی؟ حضرت حسین کے لیے۔ تم میراثی مسلی، تمہیں اللہ نے کہاں اجازت دی ہے؟ تمہیں کہاں اللہ نے فرمایا کہ تم مظلوم کا ماتم کرو، زنجیر مارو، فلاں مارو فلاں؟ اگر جہر بالسوء من القول کا معنی ماتم ہے تمہارا لیتی ہے، تب بھی حضرت حسین کے لیے جائز تھا، تمہارے لیے ماتم کرنا جائز نہیں ہے۔ تمہاری بات نہیں، اللہ نے، آپ سمجھ گئے؟ یا پھر کہوں کہ جہر بالسوء من القول کی کس کو اجازت ہے؟ مظلوم کو۔ تو مظلوم شیعہ ہیں یا حضرت حسین؟ تو پھر اگر جہر بالسوء من القول کا معنی ماتم ہے تو ماتم کا جواز کس کے لیے ثابت ہوگا؟ مظلوم کر سکتا ہے ماتم، دوسرا کوئی بھی۔ تو شیعہ کے اپنے بیان کردہ مفہوم کے مطابق اس آیت سے کسی دوسرے مظلوم کے علاوہ کوئی ماتم کرے تو وہ حرام ہوگا۔ لا يحب اللہ الجہر
بالسو اس آیت کے خلاف پہ صرف مظلوم کو حق ہے ماتم کرنے کا، غیر مظلوم کو ماتم کرنے کا حق تو کربلا میں ظلم شیعوں پہ نہیں ہوا، وہاں پر ظلم حضرت حسین پہ ہوا، تو حضرت حسین کے لیے ماتم جائز، باقی سب شیعہ حرامیوں کے لیے ماتم ناجائز، اسی آیت سے۔ اللہ کرے سمجھ آئیو، ہے بڑا مشکل۔ تو یہ ہماری دلیل ہے یا ان کی؟ یہ تو ہے الزامی بات، مناظرانہ گفتگو ایسے چلتی ہے، الزامی گفتگو ایسے ہوتی ہے کہ اگلے کو اسی دلیل کے اندر پھنساؤ کہ اسی آیت سے تمہارا ماتم کرنا حرام ثابت ہو رہا ہے، اگر حضرت حسین کرتے تو ان کے لیے کیا بنتا؟ جائز، لیکن کیا انہوں نے بھی نہیں۔ ثابت کرو حضرت حسین نے ماتم کیا ہو، انہوں نے بھی نہیں کیا، وہ کرتے تو چلو تمہارے مفہوم کے مطابق کیا بنتا؟ جائز، یہ بات ختم۔ اب او تحقیقی معنی آیت کا جو اصل معنی ہے اہل سنت کے ہاں اور اہل تشیع کے ہاں۔ اہل تشیع کی تفسیر البرہان اور تفسیر کاشی اور منہج الصادقین اور جامع البیان، یہ جامع البیان شیعہ کی بڑی چوٹی کی تفسیر ہے، زبردست، باقی شیطان بڑا مولوی ہے، اور اس نے ناب سر پہ جو گفتگو کی بسا اوقات ابو حیان اندلسی کو پیچھے چھوڑ دیتا ہے۔ صرف ناب کی جو گفتگو کی ہے جامع البیان تفسیر میں میرے پاس ہے، میں حیران ہوتا ہوں، میں کبھی اندلسی کو بھی وہ ناب کے قوانین میں اور بیان ناب میں اندلسی بھی پیچھے رہ جاتا ہے جامع البیان والے بے ایمان سے، بہت بڑا نحوی ہے اور علم عربیت بھی بڑی ہے اور کٹر رافضی ہے۔ تو میں نے آپ کے سامنے کس کا نام لیا؟ کاشی، منہج الصادقین، جامع البیان، ہاں البرہان، ان کے علاوہ بھی تفسیروں میں یہ معنی کیا گیا جہر بالقول من السوء کا کہ اس سے مراد ہے غیبت۔ جار بالسوء من القول سے مراد کیا ہے؟ شیعہ محققین کے نزدیک غیبت کرنا۔ تو وہ کہتے ہیں کہ غیبت کرنا کسی کے لیے جائز نہیں مگر مظلوم کے لیے۔ آگے انہوں نے ائمہ معصومین سے روایات لکھی کہ مثلا ایک آدمی کسی کا مہمان بنے اور وہ خاطر تواضع نہ کرے، فارمی مرغا کھلائے اور اس کی مہمانی کا حق ادا نہ کرے، فارمی مرغا کھلانا یہ مہمان کے ساتھ دشمنی ہے، یہ دشمنی کا اظہار ہے۔ خیر، تو وہ کھلائے او بھگت نہ کرے تو اس کو اپنے میزبان کا شکوہ کرنا جائز ہے، دوسروں کو کسی کا شکوہ کرنا جائز نہیں۔ یہ کس اعلی تشیع کی ان سب تفسیروں میں اس آیت کے تحت یہ لکھا کہ اس جار بالسوء من القول کا معنی ماتم نہیں ہے بلکہ اس کا معنی ہے غیبت، اور وہ بھی میزبان کی اس صورت میں کہ وہ جب مہمان کا اکرام نہ کرے۔ تو یہ جو شیعہ کا چیلنج کرنے والا ہے وہ اپنی تفسیروں سے بھی بے خبر ہے کہ جار بالسوء من القول سے مراد غیبت ہے یا ماتم ہے۔ آپ کی تفسیروں میں مختلف اقوال لکھے ہیں، لیکن اب چونکہ حالت نہیں ہے اس لیے آخری بات سمجھ لو جو اصل اس کا معنی ہے۔ اس آیت کا معنی ہے الجہر بالسوء من القول سے مراد ہے کلمات کفریہ۔ الجہر بالسوء سے مراد کیا ہے؟ کلمات کفریہ اور شرکیہ۔ کیوں کہ آیت کا سیاق اسی پر ہے، منافقین کی باتیں چل رہی ہیں کہ وہ مومنوں کے پاس آتی ہیں تو کہتے ہیں منافق یہی ہوتا ہے ہم تمہارے ساتھ ہیں، ادھر کافروں سے موالات اور سنگتیں ہیں،
उनको कहते हैं कि हम तुम्हारे साथ हैं। तो अल्लाह फरमाते हैं कि कलिमात कुफरिया और शिरकिया का इजहार मुंह से निकालना ये जायज नहीं, इल्ला मन ज़ुलिमा मन उकरेहा, इल्ला मन ज़ुलिमा मन उकरेहा वक़ल्बुहु मुतमइन्नुम बिल ईमान। ये आयत उस तरह है कि सिर्फ जो आदमी मजलूम है और मजबूर होगी या मन उकरेहा, वो कलिमात कुफरिया जुबान पर ला सकता है। उसके अलावा किसी के लिए भी कलिमात कुफरिया का जुबान पर लाना ये जायज नहीं है। ये असल आयत का माना है। कुछ समझ आई आपको? असल माना यही इन तुबदू खैरन औ तुखफू हो औ ताफू अनसूइन। चलो छुट्टी कर दो।